السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی ہوئی ریئل ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ آج کی یہ سٹوری مجھے کشف نے بھیجی ہے جو اس نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام کشف ہے اور میں یہ کہانی کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں سنا رہی، میں یہ اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا وہ آج بھی میرے پیچھے سائے کی طرح چلتا ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، نہ جنوں کی کہانی پر یقین رکھتی تھی اور نہ ہی زمین پر حوروں کے قصوں پر، لیکن کارساز کے ایک اس رات نے میرے سارے یقین دفن کر دیے۔ یہ واقعہ 2019 کا ہے۔ میں اس وقت 26 سال کی تھی۔ میں کراچی کے ایک مشہور علاقے میں رہتی تھی۔ میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنی امی اور چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس رات میں اپنی کزن کی شادی سے واپس آ رہی تھی۔ شادی ملیر کے علاقے میں تھی اور ہمیں رات کافی ہو چکی تھی۔ وقت تقریباً 2:15 کا ہو رہا تھا۔ میرے ماموں زاد بھائی احمد وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا، اس لیے احمد نے کہا کارساز سے نکل جاتے ہیں، ٹریفک نہیں ہوگی۔ میں نے بس ہاں کر دی، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش میں اس وقت منع کر دیتی۔ کارساز میں داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے شہر پیچھے رہ گیا ہو۔ سڑک خالی تھی، اسٹریٹ لائٹ آدھی جل رہی تھی اور آدھی بجھی ہوئی۔ گاڑی کے اندر ریڈیو بند تھا اور خاموشی اتنی گہری کہ انجن کی آواز بھی الگ سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ آ رہا تھا۔ بلا وجہ میں نے کہہ دیا، یہاں عجیب لگ رہا ہے۔ احمد نے جواب نہیں دیا، بس رفتار تھوڑی کم کر دی۔ اچانک گاڑی نے ایک جھٹکا لیا، پھر دوسری بار لیا اور پھر انجن کی آواز بدل گئی۔ احمد نے فوراً سائڈ پر گاڑی روک دی اور احمد نے کہا لگتا ہے گاڑی اوور ہیٹ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور بیٹھ گیا۔ یہ جگہ، یہ وقت اور گاڑی بند۔ ہم نے شیشے بند رکھے تھے۔ احمد نیچے اترا اور میں گاڑی میں بیٹھی تھی، سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس دوران مجھے کچھ غلط سا محسوس ہوا۔ سڑک کے اس پار کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ پہلے لگا شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے، پھر دوبارہ دیکھا واقعی کوئی تھا، ایک سرخ لباس میں عورت جو سڑک کی طرف منہ کیے خاموش کھڑی تھی۔ میں نے احمد کو آواز دی، احمد وہاں کوئی کھڑا ہے کیا؟ وہ پلٹا اور اس کی باڈی لینگویج بدل گئی اور اس نے دھیرے سے کہا ہاں نظر آ رہا ہے مجھے بھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے کی روشنی میں آئی۔ تب مجھے احساس ہوا وہ عام عورت نہیں تھی، سرخ لباس، لیکن وہ لباس شادی کا لگ رہا تھا، جیسے دلہن کا جوڑا، مگر مٹی سے اٹا ہوا۔ سر پر دوپٹہ، چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چل نہیں رہی تھی، بس کھڑی تھی اور ہمیں دیکھ رہی تھی، بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ نہ اس نے ہاتھ ہلایا، نہ آواز دی، نہ قریب آئی، بس کھڑی رہی۔ اور سب سے عجیب بات، ہوا چل رہی تھی، درخت ہل رہے تھے، مگر اس کے دوپٹے میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا احمد گاڑی ٹھیک ہوگی تو فوراً چلیں گے۔ اس نے سر ہلایا، لیکن میں جانتی تھی وہ خود ڈرا ہوا ہے۔ کچھ لمحوں بعد اس عورت نے آہستہ سے اپنا سر تھوڑا سا اٹھایا۔ چہرہ پورا نہیں، بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت پیلی تھی، جیسے کئی دن کی زندہ نہ ہو، اور اس کی نظریں اب ہمیں نہیں دیکھ رہی تھیں، گاڑی پر نہیں، سڑک کے اس حصے پر تھی جہاں گاڑی کھڑی تھی، جیسے وہ ہمیں نہیں کسی یاد کو دیکھ رہی ہو۔ احمد نے دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ اس بار گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ ہماری طرف تھا اور میں نے صاف دیکھا اس کی آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا، نہ غصہ، نہ ڈر اور نہ ہی زندگی۔ ہم سیدھے گھر نہیں گئے، قریبی پیٹرول پمپ پر گئے۔ وہاں احمد نے ایک ورکر سے ذکر کیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، آپ پہلے نہیں ہیں جس نے اس دلہن کو دیکھا ہے۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے یہ دلہن کارساز کے حادثے میں مر گئی تھی، شادی والے دن۔
میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ آج بھی جب میں اس سڑک سے گزرتی ہوں میں نظریں جھکا لیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ دلہن کسی کو ڈرانے نہیں آتی، وہ بس ہر اس گاڑی کو دیکھتی ہے جو اس رات اس کی منزل سے گزرتی ہے، اور شاید آج بھی وہ وہیں کھڑی ہے، خاموش، اکیلی، کسی کے انتظار میں۔ تو دوستو، یہ تھی کشف کی ایک حقیقت پر مبنی سچی کہانی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی موجود ہے تو ڈسکرپشن پر دیے گئے نمبر یا ای میل پر کانٹیکٹ کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں۔